السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی اس حوالے سے دماغ میں کافی خیالات آ رہے تھے، سوچیں آ رہی تھی، اور کافی دیر سے اس پہ سوچ بھی رہا ہوں، تو سوچا اسی چیز کو آڈیو میں ریکارڈ بھی کروا دوں۔ مقصد اصلاح ہے، کسی پہ تنقید نہیں ہے، اور مقصد یہ بھی ہے کہ ہر بندہ اپنے آپ میں خود جھانک کے سوچے۔ اپنی ذات کی اصلاح مقصد ہے، کسی کی تذلیل یا بے عزتی مقصد نہیں ہے۔ اچھا، جس موضوع پہ بات کرنی ہے کہ ہمارے منافقانہ رویے، اور یہ چیزیں میں نے خود دیکھی ہیں، کوئی سنی سنائی باتیں نہیں ہیں۔ منافقانہ رویے جیسے مثلاً سوشل میڈیا اکثریت استعمال کرتی ہے، اور خاص طور پہ نوجوان تو بہت سے استعمال کرتے ہیں۔ فیس بک، جس میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اکثریت کو پتہ ہے فیس بک کیا ہے۔ اس میں ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی سیلیبریٹی ہمیں پسند نہیں ہے، مثال ہے قندیل بلوچ، انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ ان کے پیج پہ کئی دفعہ گیا، کمنٹ سیکشن میں دیکھا کہ لوگ برا بلا بول رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے، برا بلا وہی بول رہا ہوگا جس نے ویڈیو بھی دیکھی ہوگی یا جو بھی پوسٹ ہوئی تھی۔ تو اگر ہمیں پسند نہیں آ رہی تو بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم دیکھیں ہی نہ یا فالو ہی نہ کریں۔ فالو بھی کیا ہوا ہے، ویڈیو بھی دیکھ رہے ہیں، نیچے گالیاں بھی بک رہے ہیں۔ اسی طرح اور بہت سے سیلیبریٹیز ہیں، جیسے ایک وقار زکا ہے، اس میں بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے کمنٹس میں کہ وہ بندہ جیسا ہے، اچھا ہے برا ہے، جو ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ مقصد یہ نہیں ہے یہاں بات کرنا، مقصد یہ ہے کہ اس کا کنٹینٹ دیکھیں گے بھی، پھر بعد میں آ کے گالیاں بھی دیں گے۔ بھئی اگر آپ کو ایک بندہ نہیں پسند، یا ایک بندہ جو کام کر رہا ہے وہ نہیں پسند، نہ دیکھو۔ اس سے بہتر میسج کنوے کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ اس کو دیکھو ہی نہ۔ جب آبویس سی بات ہے، جب ویورشپ کم ہوگی وہ بندہ خود اس چیز سے ہٹ جائے گا۔ اسی طرح پیچھے ایک حریم شاہ بہت مشہور ہوئی، ان کا بھی یہی معاملہ ہے۔ مطلب ایک ہی رویہ ہے، الگ الگ چہرے ہیں، الگ الگ لوگ ہیں۔ اچھا، ایک اور مثال دے دیتا ہوں اسی حوالے سے جو موضوع پہ بات کر رہا ہوں، کہ ہمارے والدین ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں سکھایا جاتا ہے گھر میں جھوٹ نہیں بولنا، الگ الگ تربیت کی جاتی ہے، یہ وہ۔ اچھا، بہت سے موقع ہوتے ہیں، لیکن میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں۔ کسی کا فون آیا رشتہ دار کا، اور وہ رشتہ دار سے زیادہ بنتی نہیں ہے، چاہے ابو امی کسی دونوں میں سے کسی ایک کی بھی، تو بچے کو کہہ دیا جاتا ہے کہ بول دو ابو گھر نہیں ہیں، یا سو رہے ہیں، یہ مصروف ہیں۔ مطلب ایک طرف ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، اور دوسری طرف اپنے عمل سے دکھا رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں اپنے فائدے کے لیے۔ تو یہاں پہ ڈبل سٹینڈرڈز آ جاتے ہیں، یہ منافقانہ رویہ آ جاتا ہے۔ اچھا، ایک اور مثال دے دیتا ہوں۔ کوئی بندہ ایک چیز بیچ رہا ہے، اور اسے اس چیز کا اندازہ نہیں ہے، یا اس کی صحیح قیمت کا نہیں پتہ، اس نے سستے میں بیچ دی، یا ایک بندہ ہے جس نے ایک چیز بہت مہنگی بیچ دی، ناجائز منافع کما لیا۔ سب کہیں گے یار ناجائز منافع کما رہا ہے، یہ تو لوٹ رہا ہے، اس طرح کی باتیں ہوں گی۔ اچھا، اب ہم اس کی جگہ ہوں گے، جیسے اب رمضان چل رہا ہے، فروٹ ہے۔ اب اگر میں فروٹ کا کاروبار کر رہا ہوں اور مجھے اچھا منافع ہو رہا ہے، تو میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ ناجائز منافع جائز ہے یا ناجائز ہے۔ میری جیب میں 2 پیسے زیادہ آ رہے ہیں، تو میں جتنا پیسہ مجھے پروفٹ ہوگا میں کما لوں گا، میں یہ نہیں دیکھوں گا میں ناجائز لے رہا ہوں یا جائز کر رہا ہوں۔ ایک چیز جو رمضان سے پہلے کچھ قیمت پہ تھی، رمضان کا پہلا روزہ شروع ہوا ہے اور اسی میں 30 40 50 روپے کلو کے جی میں بڑھ گیا فروٹ میں، بالکل ایسا ہوا ہے۔ اچھا، جب ہم فائدہ ہمارے اس میں آ رہا ہو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن یہی کام کوئی دوسرا کر رہا ہو، یا کوئی ہمارے ساتھ ایسا کر دے کہ ناجائز پرافٹ لے جائے، تو پھر یہ کام غلط ہو جاتا ہے۔ تو ان سب باتوں کا مقصد صرف یہ ایک ہی ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، چاہے جھوٹ کے حوالے سے ہو، چاہے کسی کو برا بھلا کہنے کے حوالے سے ہو،
کہ ہم اپنی ذات کے لیے ہمارا سٹینڈرڈ ہو رہا ہے، دوسرے کے لیے سٹینڈرڈ ہو رہا ہے. ہمیں فائدہ ہو رہا ہو تو سب جائز ہو جاتا ہے، ہمیں نقصان ہو رہا ہو تو سب غلط ہو جاتا ہے. تو بس اس چیز کی نشاندہی کرنی تھی. رمضان ہے، اس سے بہتر دن، اس سے بہتر مہینہ کون سا ہوگا کہ جس میں ہم اپنی عادت کو بدلیں. لازمی نہیں ہے 100% صحیح ہو جائیں، لیکن کوشش کریں، نیت کریں، تو انشاءاللہ بہت سی چیزیں جو ہم اپنی ذات میں بہتر کر سکتے ہیں. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے. جو میرے اندر غلطی ہیں میں اس پہ سوچوں، باقی جو یہ سن رہے ہیں لوگ، اگر ان کے اندر، ضرور آپ لوگ مجھ سے بہتر ہوں گے، لیکن ہر بندہ اگر اپنے آپ کو بہتر کرنا شروع کر دے تو ہم ایک قوم بھی بن جائیں گے اور بہت کچھ بہتر بھی ہونا شروع ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.